نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا صاحب التاج والمعراج۔ بعد از حمد و ثناء باری تعالی کہ لائق ہر حمد و ثناء ذات وحدہ لا شریک، اور بے حد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش کرنے کے بعد، میں تمامی اہل ایمان کو آج کی اس خاص رات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کی رات کوئی عام سی رات نہیں، دن بھی اللہ کے ہیں، راتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن بعض ایام ایسے ہیں جن کی نسبت رب کے مکرم بندوں سے ہو گئی، تو وہ ایام عام نہیں رہے بلکہ خاص ہو گئے۔ رب لم یزل اسی لیے تو ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ کوئی تو خاص بات ہے کہ ان ایام کو یا شب و روز کو عام دنوں کے حوالے سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ویسے تو دن بھی اللہ کے ہیں، راتیں بھی اللہ کی ہیں، لیکن جہاں تک میرا تھوڑا سا مطالعہ ہے، مجھے یہی سمجھ آئی ہے کہ جس دن کی یا جس رات کی نسبت اللہ کے پیاروں سے ہو گئی ہے، وہ دن بھی خاص ہو گئے، وہ راتیں بھی خاص ہو گئی، اور اس کے پیچھے نسبت کا فیض کار فرما ہے۔ صاحبان، آج کی رات کوئی عام رات نہیں۔ بھئی دیکھیے 15واں پارہ ہے، آدھا قرآن ادھر ہے، آدھا قرآن ادھر ہے، اور پروردگار عالم
خالق لیل و نہار بطور خاص جس رات کا ذکر کر رہا ہے وہ کوئی عام تو نہیں ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وہی پہلی بات جو میں نے بیان کی کہ نسبت کار فرما ہے. اور اس رات کا کمال یہ ہے کہ اس رات کی نسبت نبیوں سے نہیں بلکہ نبیوں کے سردار سے ہے. رسولوں سے نہیں بلکہ رسولوں کے پیشوا سے ہے، رسولوں کے امام سے ہے، یعنی شب معراج. سب سے اعلیٰ کلام، سب سے اعلیٰ بات، عرفہ بات تو پروردگار عالم کی ہے. سب سے بہترین کلام تو میرے رب کا ہے. اور رب دو عالم اس خاص رات میں رونما ہونے والے ایک واقعے کی طرف اپنے بندوں کی توجہ کو فرما رہے ہیں. ایمان والوں سے اس رات کا تذکرہ کر رہے ہیں. کیا ہوا اس رات کو؟ آئیے رب کا قرآن دیکھتے ہیں. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. ترجمہ کچھ یوں ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو، سراؤنڈنگز کو، تاکہ ہم دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں. بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا. اس آیت مقدسہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور اپنی قوم کے سامنے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اس عجیب و غریب سفر کو بیان کیا، آنے جانے کو بیان کیا، تو قوم کے بیشتر لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. کہنے لگے اٹس امپاسبل. بلکہ بات یہاں تک پہنچی استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس بات کی تصدیق کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کی ابتدائی منزلوں کا ذکر فرمایا ہے اور آیہ مبارکہ کو سبحان کے کلمہ سے شروع کیا گیا ہے. اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، جس سے کفار اللہ تعالیٰ کو متہم کیا کرتے تھے. یہ مت کہو کہ محبوب گیا ہے تو کیسے گیا ہے،
ایک بشر کا اس طرح جانا ناممکن ہے، بلکہ سبحان سے کلام شروع کر کے ارشاد فرمایا کہ محبوب کے جانے کی طرف نہ دیکھو، محبوب کی بشریت کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ تو دیکھو لے جانے والا کون ہے۔ اس کے دامنی کبریائی پر کمزوری، بے بسی اور بے کسی کا کوئی داغ نہیں، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے۔ اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں، اور لیلہ پر تنوین تقلیل ہے۔ یہ سفر رات کے وقت ہوا، لیکن اس سفر میں ساری رات نہیں لگی، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا۔ اور عبدہ، اس میں ساری عظمتیں موجود ہیں۔ کیا شان ہے؟ بے عبدہ ہی۔ اس مقام پر اس لیے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعت و عظمت و شان کو دیکھ کر آپ کی امت اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ جس میں کرسچینٹی، عیسائیت کمالات عیسوی دیکھ کر مبتلا ہو گئے تھے۔ ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو اپنے تئیں ہم کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو خدا نے خود کہا کہ یہ تو میرا بندہ ہے۔ عبد دیگر عبدہ، چیزیں دیگر، سراپا انتظار ای منتظر۔ عبد اور ہے اور عبدہ اور ہے۔ جو عبد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں، اور عبدہ وہ ہے جس کو انتظار نہیں کروایا جاتا، بلکہ پیغام محبت آتا ہے کہ محبوب ہم تمہاری ملاقات کے شائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی رات کے مختصر حصہ میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو۔ وہ برکتیں کون سی ہیں؟ جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہیں۔ یہ قرآن ہے نا صاحبان، ذرا توجہ فرمائیے۔ روئے زمین پر جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے اندر برکت ہے۔ اس کے ہاتھے سے باہر چلے جاؤ، ایک نماز پڑھو گے ایک کا ثواب ہے، چاہے سنگ مرمر لگا ہو، چاہے سرخ قالین بچھے ہوں، لیکن اگر وہ زمین تیرے گھر کی ہے، تیری فیکٹری کی ہے، تیرا کھیت کھلیان ہے، وہاں ایک نماز پڑھے گا ایک کا ثواب ملے گا۔ بس چند قدم اٹھا اور اس کے گھر میں داخل ہو، اب ایک پڑے گا تو مسجد کی وسعت اور مسجد کے مرتبے اور مسجد کی جامعیت کے مطابق درجات بڑھتے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بھئی ابتدا میں ہی تو میں نے بتایا تھا کہ بات ساری نسبت کی ہے، اور یہاں ایک لمحے کے لیے روکتا ہوں۔ اگر مسجد کو خانہ خدا سے نسبت ہو جائے، بیت اللہ سے نسبت ہو جائے، اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، تو اگر بندے کی نسبت خدا سے ہو جائے، اسے شرف خدا سے مل جائے، تو اس بندے کا مرتبہ نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی رات کے مختصر حصہ میں مسجد حرام سے
مسجد اقصی تک بابرکت بنا دیا. ہر مسجد کے اندر برکت ہے، لیکن یہاں تیرا اور میرا رب کیا اعلان فرما رہا ہے؟ رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے، وہ برکت کیا ہے؟ کچھ کہتے ہیں باغات تھے، سبزہ تھا، چشمے تھے، پر فضا ماحول تھا، دل فریب مناظر تھے، لیکن صاحبان دل نے کہا کہ رب لم یزل نے اصل میں مسجد اقصی کے ارد گرد جو برکت رکھی ہے، وہ برکت یہ تھی کہ وہاں بے شمار نبیوں کے مزارات تھے، اولیاء کرام کے مزارات تھے. گویا اتنا بڑا انتظام کیا جا رہا ہے، اتنا بڑا اہتمام کیا جا رہا ہے. رب کریم اعلان فرما رہا ہے کہ ہم حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، اور لے کہاں جایا جا رہا ہے؟ اس مسجد کے ارد گرد جہاں برکتیں ہیں، اور وہ برکتیں کیا ہے؟ انبیاء کے مزارات، اولیاء کے مزارات، اہل اللہ کی نشانیاں. گویا یہ نشانیاں اللہ کی نشانیاں ہیں. اگر مزارات کی طرف سفر ناجائز ہوتا، رب کریم کبھی بھی حبیب کو اس طرف نہ جانے دیتا. اور دیکھیے رب کی مرضی سے اگر سید الانبیاء امام الانبیاء صاحب التاج والمعراج ان مزارات کی طرف رختے سفر باندھے ہیں، تو پھر کیا بھول گئے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ رب کائنات نے اس مجسم پیکر رحمت سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ بنایا ہے کہ میرا حبیب جو کرتا ہے وہ دیکھو، جو کرتا ہے وہ کرو. اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو ایمان و کفر کا معاملہ سمجھ لیا جائے. اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ امت اس پر افتراق و انتشار کا شکار ہو جائے. دل میں وسعت پیدا کریں، نبی کا آنا بھی دیکھیں، نبی کا جانا بھی دیکھیں، نبی کے احوال پر نظر دوڑائیں، نبی کے کردار کے ایک ایک روشن رخ کو دیکھیں اور سیکھیں. امت تو پہلے سے ہی انتشار کا شکار ہے. ہمارے تو پہلے سے ہی آپس میں جھگڑے نہیں ختم ہو رہے. تو جو بات قرآن سے، نبی کی سنت سے ثابت ہو جائے اس پر جھگڑنا نہیں چاہیے. یہ بطور خاص پیغام ہے آج کی رات کا. اللہ اکبر. اور مزارات بھی کیسے کیسے پیغمبروں کے، جناب داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہوا
کہ جہاں انبیاء کے مزارات ہوتے ہیں وہاں پر برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیسے؟ الذی بارکنا حولہ، میرا رب کہہ رہا ہے، مت سمجھے مٹی کی ڈھیریاں ہیں، مت سمجھ ایسے یہ نشان ہے۔ الذی بارکنا حولہ، پھر ذرا وقت کا بھی ایلیمنٹ سامنے رکھیے۔ عرصہ ہوا انبیاء گزر چکے، زمانہ لد گیا، سالوں پر سال گزر گئے، صدیاں بیت گئی، رب کائنات پھر بھی اپنے حبیب کو اس مقام پر لے جا رہا ہے، لے جا رہا ہے کہ جہاں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول صدیوں کے بعد بھی جاری تھا اور صدیاں گزر گئی، آج بھی جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ لنوریہ من آیاتنا، بھائی حضور گئے، دیکھا سب کچھ، برکتیں، رحمتوں والے نے برکتیں دیکھی۔ کیوں دیکھی؟ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے دکھا دیں اپنی نشانیاں۔ آیاتنا، کس کی نشانیاں؟ زمین والوں کی، کسی آرے گارے کی، کسی دوسرے تیسرے چوتھے کی نہیں، رب کہتے ہیں میری نشانیاں ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ کبھی سفر کیا ہو، کسی بڑے شہر کی طرف گئے ہوں، موٹر وے پہ چڑھے ہوں، جی ٹی روڈ ہو، تو جو سفر کرتے چلے جائیں سنگے میل نظر آتے ہیں، یہ نشانیاں ہوتی ہیں جو واضح کرتی چلی جاتی ہیں کہ اے راہرو، اے مسافر، تیری منزل اب کتنی دور ہے، اور نشانیاں منزل کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ اہل اللہ، اللہ کا پتہ دیتے ہیں، یہ اللہ کی عظمت کے نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صاحبان، ایک جملہ یہاں اور کہنا چاہوں گا کہ اگر ان انبیاء کے، بلکہ روئے زمین پر جہاں جہاں انبیاء کے مزارات ہیں وہاں کے یہ کمالات ہیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں اگر وہاں کی ہیں تو وہ تو نبی تھے، میرا نبی تو نبیوں کا نبی ہے، میرا کریم تو رسولوں کا بھی امام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کا کیا مقام ہوگا، کیا شان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کے حبیب جب سیر کے لیے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتے کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ تم جاؤ اور میرے حبیب کو یہ مقامات دکھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا حبیب کائنات کی اس انوکھی سیر کے لیے نکلا تو رب کہتا ہے ہم خود اپنے حبیب کو برکتوں والے مقامات دکھا رہے تھے، دکھانے والے ہم تھے، دیکھنے والا ہمارا حبیب تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں، اور
کبھی پروردگار عالم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی معراج پر انہیں زمین و آسمان کی بادشاہیاں دکھائیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے حجابات میں کلام کیا، لیکن جب محبوب کی باری آئی تو اب حجابات نہیں ہیں، اب مطمع نگاہ زمین و آسمان کے نظائر نہیں ہیں، بلکہ پروردگار عالم نے اپنا دیدار کروایا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار سر کی آنکھ سے ممکن ہی نہیں، تو رب کائنات نے تو دنیا مکان ہے نا، ٹائم اینڈ سپیس ہے نا، تو ٹائم اینڈ سپیس اور دنیا اور مکان سب نیچے رہ گئے، وہاں لے جا کر اپنا دیدار کروایا جہاں پابندی کوئی نہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے۔ صاحبان، معراج کی تاریخ اور سن میں کئی اقوال ہیں۔ ان کو مرتب طور پر بیان کیا جاتا ہے، یعنی معراج کس سن میں ہوئی، کس سن میں ہوئی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بخاری شریف کے مطابق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آنے سے پہلے معراج ہوئی، یعنی بعثت سے پہلے۔ دوسرا قول ہے ہجرت سے 1 سال پہلے 12 سن نبوی میں۔ پھر یہ بھی قول ہے کہ ہجرت سے 2 سال پہلے 11 سن نبوی میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 3 سال پہلے 10 سن نبوی میں، سیرت حلبیہ۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہجرت سے 5 سال پہلے 8 سن نبوی میں۔ اور بعثت کے 5 سال بعد 5 سن نبوی میں۔ یہ مختلف اقوال تھے۔ معراج کس مہینے میں ہوئی، اس کے بارے میں بھی مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن زیادہ کا کہنا یہی ہے کہ رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو رب کائنات نے اپنے محبوب پر یہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا انعام فرمایا۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ اب ان روایات کی تطبیق کیسے کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو ایک معراج نہیں ہوئی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس میں یہ حقیقت ہے کہ ان میں ایک معراج جسمانی ہے، باقی 33 معراجیں روحانی ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا یہ سفر سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے شروع ہوتا ہے. تاجدار حالت شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ہمشیرہ محترمہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات آرام فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ایسے میں جبریل امین کو رب کریم نے ارشاد فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو لے کے آؤ. اور ہاں میرا حبیب آرام فرما رہا ہے. ان کے آرام میں مخل نہیں ہونا. جبریل آئے, حضور آرام فرما رہے تھے. اب عرض کی کہ پروردگار یہ تو آرام فرما رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو پھر اطلاع کیسے دوں؟ یہاں یہ بات یاد رہے کہ نبی کا سونا عام لوگوں کے سونے جیسا نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم اب یہ آرام فرما رہے ہیں, تو بلا رہا ہے تو پھر طریقہ بھی تو ہی بتا. ارشاد ہوا جبریل میرے حبیب کے قدم چوم لے. اب ذرا تصور کیجئے اگر کوئی آرام کر رہا ہے, لیٹا ہوا ہے, بچھونے پر ہے, تو ظاہر ہے اس کی کمر زمین کے ساتھ لگی ہے. اگر زمین پر کمر لگی ہے تو پاؤں بھی زمین پر ہوں گے. اور چومنے والا ان قدموں کو کھڑے کھڑے نہیں چوم سکتا, رکوع جیسی حیت میں نہیں چوم سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ کہ چومنے کے لیے, قدموں کو چومنے کے لیے کس حالت میں آنا پڑے گا؟ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو پریکٹیکل کریں. وہ قدمین جن کے نیچے تمہارے لیے جنت ہے, اپنی ماں کے قدم چوم کے دیکھیں. ماں لیٹی ہو, آپ اس کے قدم چومیں, لبوں سے دھرے جنت پہ ذرا دستک دیں. کون سی صورت وجود کی سامنے آئے گی؟ بھائی یہ سجدہ نہیں ہے. سجدے کی صاحبان شرائط ہیں. سجدے کے لیے کچھ خاص اعضاء کا زمین پہ لگنا ضروری ہے, جہت ضروری ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم سید الملائکہ ہے, فرشتوں کا سردار ہے, روح الامین ہے, پہلے آنے والے نبیوں رسولوں کا صحابی ہے, ان کی صحبت میں رہنے والا ہے.
اور اس کو اس حیت میں، اس شکل میں، اس صورت میں جھکنے کا حکم دے رہا ہے، کیا یہ سجدہ ہے؟ جواب آئے گا نہیں، سجدہ میری ذات کو ہے۔ یہ تو میں اپنے حبیب کی عظمت اور شان زمانے کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کا کیا مقام ہے، کہ میرے ہاں اس کی اتنی رفعت و عزت و عظمت و شان ہے کہ جبریل جیسے فرشتے بھی اپنے کافوری لبوں سے نوری تلووں کو بوسے دے رہے تھے۔ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا مائنڈ ہوتا ہے، اپنی فکر ہوتی ہے، اپنا تخیل ہوتا ہے۔ دل میں کبھی خیال آیا کہ جبریل تو آج کی رات شفیع المذنبین رحمت للعالمین کے قدم چوم رہا ہے، تیرے من میں کیا آئی؟ کیوں اس خاص مقصد کے لیے تجھے چنا گیا، اس اعزاز سے نوازا گیا؟ تو من میں یہی جواب ملا کہ یہ محبوب وہ ہیں کہ اگر زمین پہ قدم رکھ دیں، قدم بھی کس عالم میں کہ قدمین میں نعلین ہوں، نعلین کے نیچے خاک کے ذرے ہوں، اور خاک کے ذرے اگر نعلین کے نیچے آ جائیں تو رب لم یزل ان خاک کے ذروں کی قسم اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کھائی قرآن خاک کے گزر کی قسم کہ اگر نعلین جس کے اوپر تلوا ہے، یعنی مجھے جملہ دوبارہ دہرانے دیجئے کہ نعلین جس کے اوپر تلوے کا جلوہ ہے، وہ نعلین اگر خوش نصیب ترین خاک کے ذروں پر پڑ جائے، رب ان ذروں کی قسمیں اٹھاتا ہے، عزتیں دیتا ہے۔ یہ شرف مل گیا کہ انہی تلووں سے ان لبوں کو لگانے دے، تاکہ ان تلووں کی برکت کی وجہ سے، ان تلووں کی نسبت کی وجہ سے مجھے اور مقام حاصل ہے، میری شانوں میں اور بڑھوتری پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلوے پر جبریل نے لب رکھ دی۔ وہ کسی نے بڑا خوبصورت پیرائے میں اپنے تخیل کو پرواز دیتے ہوئے بیان کیا کہ بتاؤ جب تم تلوہ چوم رہے تھے تو کیا کیفیت تھی؟ تو یہی جواب دیا، نہ جنت نہ جنت کے جلوے میں دیکھا، لطف جو محمد کے تلوے میں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوموار کی رات 27 رجب المرجب، نبی کائنات کی عمر
51 برس 4 مہینے 19 دن افق عالم پر دھواں دھار بادل چھایا ہے. صاحب اخبار القرآن لکھتے ہیں بادل گرجتے تھے، بجلی چمکتی تھی اور بارش کی بوندیں گر رہی تھی. سرکار دو عالم معراج کے سفر پر جا رہے ہیں. میرے امام نے لکھا کہ دو عالم میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں. فضاؤں نے چھیڑا سلاموں کا صحرا، زمین سے جنا تک، جنا سے مکان تک، اجالا اجالا سنہرا سنہرا، افق تا افق، چاند تاروں کے بربت. یہ آواز آتی تھی صلی اللہ کی، ادائے نظر قدسیوں نے بچھائی. جہت تا جہت چاندنی کا پھریرا. رب لم یزل نے جبریل کو حکم دیا کہ آج کی رات بہشت سے ایک براق چن کر 70,000 فرشتوں کو شامل کر کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پہ جاؤ اور ادب ملحوظ رکھ کر حبیب کو بیدار کرو تاکہ میں اسے قرب و وصال کی دولت سے مشرف کروں. جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم پر بہشت میں آئے. دیکھا ایک دو نہیں 40,000 براق جنت کی چراگاہ میں چر رہے ہیں، جن کی پیشانی پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بھئی آپ کی گاڑی ہو تو آپ اس پہ اپنا نام لکھواتے ہیں، آپ کا مکان ہو تو آپ اس پہ اپنا نام لکھواتے ہیں، آپ کا ویلا ہو، بنگلہ ہو، دکان ہو، فیکٹری ہو، اس کے صدر دروازے پر اپنا نام لکھواتے ہیں. اللہ نے براقوں کی پیشانیوں پر اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب کا نام لکھا. یعنی محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا. براقوں تیار ہو جاؤ، صدائے ملک ابری. حیرت سے دیکھنے لگے کیا معاملہ ہے. آج تم میں سے ایک براق کو چنا جائے گا جس کو نبیوں کے تاجدار کی سواری بنایا جائے گا. ٹینشن ہو گئے، اپنے حسن کو نمایاں کرنے لگے. اللہ اکبر. اپنی خوبصورتیوں کو ظاہر کرنے لگے، اپنے حسن و جمال کی برتری دکھانے لگے کہ رب کے سونے ماہی کا ہمیں خدمت گزار بننا ہے. چونکہ وہ سوہنے ہیں، ان کی سواری بھی سوہنی ہونی چاہیے. ایسے میں جبریل نے دیکھا کہ 39,999 براق اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں. ایک براق غمگین صورت، ایک گوشہ میں سر جھکائے آنسو بہا رہا ہے.
جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے. پوچھا یہ تو ترب و کیف و مستی کا سما ہے، تم میں سے کسی ایک کو چنا جائے گا. سب اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کر رہے ہیں، شاداں و فرحاں ہے. اور تو ہے کہ اس موقع پہ جب کہ میں نے بتا بھی دیا کہ تم میں سے ایک چنا جائے گا، غمگین ہے. وجہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ 40,000 سال ہوئے میں نے نبی آخر و زمان کا نامی سنا ہے، محمد صلی اللہ. اب اسی نام کی محبت میں، اسی نام کے شوق میں میری زندگی کا گزر و بسر ہے. اس نام کی محبت میں میرا کھانا پینا موقوف ہو گیا ہے. کیا نشانی عاشق کی؟ آہ سرد، رنگ زرد، چمہ پرسی زحال من، دل غم دیداست چون شد، دلم شد خون و خون شد، آب و آب از دیدائے بیرون شد. اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بہائے جاندے نے. کیا کمال کے ایک عاشق کا یہ شعر ذہن میں آیا. اور الحمدللہ وہ شخصیت بھی اسی جگہ اسی مقام پر مجھے یاد آئی ہے کہ جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہ ہستی یہاں بھی تشریف لا چکے ہیں. منفرد لب و لہجے کے شاعر نعت خان محمد علی ظہوری. اکھیاں دے نیر جدائی وچ دن رات بہائے جاندے نے، خوش بختاں نوں محبوباں دے دیدار کروائے جاندے نے. کہاں رونے والے یار کی یاد میں آنسو بہانے والے، 40 سال سے اس نور کی طلب میں تڑپنے والے، جنت کے نظارے چھوڑ کر مالک جنت کے تصور میں رہنے والے، 39,999 ایک طرف اور تو حب مصطفیٰ میں سوزے جگر کی دولت پانے والا ایک طرف. اللہ اکبر. اس ایک کو چن لیا گیا جس کی آنکھ تر تھی، اس کو چن لیا جاتا ہے جو محبوب کی یاد میں رہتا ہے. اس کا رونا تڑپنا بلکنا رائے گا نہیں جاتا، اس پہ کرم ہو ہی جاتا ہے. کبھی رو کے تو دیکھ، فریاد کر کے تو دیکھ. فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. اللہ اکبر. اس برا کو چن لیا گیا. وجہ کہ دل میں عشق نبی کی لگن تھی، تڑپ تھی، مچلتا تھا. محبت مصطفیٰ معجزن تھی. اس براق کو تیار کیا گیا. جاتے ہیں سوئے عرش بری خاتم الرسول،
لٹتے ہیں راستہ میں ستاروں کے آج گل، حاضر ہیں انبیاء سلف آستاں پہ کل، ہے قدسیوں میں صلی علی مصطفیٰ کا گل، مہتاب رخ سوئے دولت کیے ہوئے، استادہ وہ ادب سے مشعل کیے ہوئے، اور ہر دم فلک پکار رہا ہے زہے عز و شرف، روحانیوں نے آج جمائی ہے آ کے صف، خود کہکشان راہ بنا دی ہے ایک طرف، زہرا لیے کھڑی ہے بچانے کو چنگ و دف، رکھا ہے زین روح الامین براق پر، جائیں گے آپ گنبد نیلی رواق پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر آئے جس طرح کا میں نے پہلے بیان کیا، حضور کو اپنے کفوری لبوں کا لمس دیا، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل کدھر؟ عرض کی بے شک اللہ تعالیٰ پر سلام پڑھتا ہے اور وہ آپ کو بلاتا ہے، اور میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاؤں۔ آج کی رات اللہ آپ کو ایسے اعزاز کا شرف عطا فرمانے کا ارادہ رکھتا ہے جو اعزاز آپ سے پہلے کسی اور کو نہیں ملا اور نہ آپ کے بعد کسی کو حاصل ہوگا، اور آج تک ایسی نرالی شان و عظمت نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کے متعلق کوئی خیال گزرا۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے چلے، اور پھر مسجد شریف کی حتیم میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیدار ہو کر چاہا کہ میں وضو کر لوں، میں نے ابھی اپنی آستین سکوڑی نہیں تھی کہ رضوان جنت نے 2 یاقوتی کٹورے جو آب کوثر سے لبریز تھے پیش کیے، اور زمرد اخضر کا ایک تشت بھی حاضر کیا جو عجیب تر تھا، خوبصورت تھا، اس کے 4 گوشے تھے، اور اس کے ہر گوشے پر ایک چمکدار موتی جڑا ہوا تھا کہ اس کی روشنی اپنے نورانی پرتاؤ سے آسمان کو منور کرتی تھی۔ اس پانی سے وضو اور غسل فرمایا، اس کے بعد نورانی لباس زیبتن فرمایا، نورانی امامہ سر انور پر باندھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رضوان جنت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے وہ دستار مبارک نہایت حفاظت سے لپیٹ کر رکھی ہوئی تھی، اور 40,000 فرشتے تعظیم کی نیت سے اس دستار کے ارد گرد کھڑے تھے، اللہ کی تسبیح و تحلیل کر رہے تھے، اور ہر تسبیح کے بعد درود شریف پڑھتے تھے۔
جب حضرت جبریل امین وہ دستار مبارک لے کر آئے تو وہ 40,000 فرشتے جو وہاں پر ڈیوٹی دے رہے تھے وہ بھی ساتھ آ گئے. کہا ہوگا دل میں پروردگار آج تک دستار کو دیکھا، تیری تسبیح و تحلیل کرتے رہے، درود و سلام پڑھتے رہے، آج اجازت دے صاحب دستار کا بھی دیدار. حضور کی خدمت اقدس میں وہ 40,000 فرشتے حاضر خدمت میں. اس وقت جبریل امین نے نورانی چادر آپ کے دوش مبارک پر ڈالی، زبرجد کی نعلین آپ کے قدمین میں پہنائی گئی، ایک یاقوتی پٹکا آپ کی کمر پر باندھا گیا، زمرد اخضر کا چابک آپ کے ہاتھ میں دیا گیا جو 400 مروارید سے جڑا ہوا تھا. پھر آپ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں 7 مرتبہ طواف کیا. اس کے بعد تھوڑی دیر تک حتیم میں آرام فرمایا، استراحت فرمائی. ناز ہے نا محبوبوں کی. یہاں ہم اہل سنت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ آپ حسب معمول عادت اپنے لباس اور اپنی پاپوش مبارک جو کہ پہنا کرتے تھے وہی پہن کر گئے. اور یہی درست ہے. صاحب معرج نے جو بیان کیا وہ ان کی اپنی بات ہے. حضور ہائے حسین کا کیا تیار ہونا. اللہ اکبر. ہماری پنجابی میں ایک جملہ بولتے ہیں، محاورہ بولتے ہیں، شیراں دے منہ تو پہ ہوندے نے. قدر آنا کی ادا جامع زیبا کی پھبن، سرمگی آنکھ غضب ناز بھری وہ چتون، وہ حمامہ کی سجاوٹ وہ جبیں روشن، وہ مکھڑے کی تجلی اور بیاض گردن، وہ عبائے عربی اور نیچا دامن، دل بر جانا رفتار وہ بے ساختہ پن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک دامن، اٹھ قبر سے بے تاب زباں کو یہ سخن، مرحبا سیدی مکی مدنی العربی، دل و جاں بعد فدایت چہ عجب خوش لقبی. فرشتوں کی ایک جماعت نازل ہوئی جن کے پاس ایک سنہری تشت زمزم سے بھرا ہوا تھا، ایک تشت ایمان اور حکمت سے لبریز تھا. روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا سینہ اوپر سے نیچے تک شق کیا گیا، چاک کیا گیا، یعنی کھول دیا گیا، اور میرا دل نکال کر ایک سنہری تھال میں آب زمزم کو شرف دیا گیا. پھر ایک اور تھال آیا جس میں ایمان اور حکمت رکھی ہوئی تھی. تب میرے دل کو ایمان اور حکمت سے اور برکت دی گئی، اور پھر دل کو اصلی مقام پر رکھ دیا گیا. صاحبان، جس طرح سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی کوئی حد نہیں ہے، عالم ما کانا وما یکون ہے، اس کے باوجود رب زدنی علما، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر، اور زیادہ کر. آپ کی پسندیدہ چیز ہو، جس کے پاس ہو، وہ دینے پہ آئے، آپ کہتے ہیں اور دے، اور دے، اور دے. ایمان سے تو دل پہلے ہی بھرا ہوا تھا،
میرا نبی تو حکمت کا بھی شہنشاہ ہے، ایمان کا بھی شہنشاہ ہے، لیکن اور برکت دی گئی۔ اللہ اکبر حمدن کثیرہ۔ یہاں ایک مقام حیرت ہے، معراج معجزہ ہے نا، معجزہ کہتے ہیں وہ کام جس کو دیکھ کر عقل عاجز آ جائے، اٹ از امپاسبل، ناممکن ہے یہ۔ سرکار فرماتے میرا دل باہر نکالا گیا، ہاں، اوپن ہارٹ سرجری۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، مثلیت کے دعوے کرنے والے ذرا سوچ، تیرے ساتھ اگر ایسا معاملہ دیکھ سکتا ہے، ہو نہ ہو سب تجھے دیکھنے آئیں گے، لیکن کیا شان مصطفیٰ ہے، کیا مقام مصطفیٰ ہے۔ حضور فرماتے ہیں دل باہر نکالا گیا، پکڑنے والے نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی زندگی کے لیے حضور دل کے بھی محتاج نہیں، میں محتاج ہوں، تو محتاج ہے، زمانہ محتاج ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ برکتیں مل گئی زمزم کو، کوثر کے پانی کو، سلسبیل کو، سینے کو سی دیا گیا۔ دل کیسا ہے؟ رکتا ہوں، یہاں بھی رکتا ہوں، یہ بات کہنا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ جبریل نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل دیکھا، ان پانیوں کو جب برکت دے دی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کا دل مبارک عزم و استقلال والا ہے، اس میں 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں جو سنتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ یہ دل مصطفیٰ ہے، کیا شان ہے، 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں۔ میری ذرا عادت ہے، تھوڑا سا سوچتا ہوں، غور فکر کرنا چاہیے، یہی تو ہمارا مقصد ہے۔ پروردگار عالم ہر ایک کو تو نے یہ 2 آنکھیں دی ہیں، یہ 2 کان دیے ہیں، یہ تیرے حبیب کے ایکسٹرا کیوں ہیں، زائد کیوں ہیں؟ 2 آنکھیں دل میں ہیں، 2 کان دل میں ہیں، اس کی ریزن کیا ہے؟ تو من میں جواب آیا کہ بندے، سر کی آنکھوں سے میرا محبوب آئے ہوئے غلاموں کو دیکھتا ہے اور دل کی آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے۔ سر کے کانوں سے آئے ہوئے فریادی کی فریاد سنتا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کا مصداق یہ میرا محبوب سائلوں کی فریادیں سنتا ہے، ان کے سوال سنتا ہے، ان کو نوازتا ہے، لیکن دل کے کان اس نے میری طرف لگائے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے صاحب،
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری پیش کی گئی. جناب بیان میرٹھی مجھے یاد آ گئے. شاہ عبدالعلیم میرٹھی کے شہر کے رہنے والے اس باسی کا یہ ذوق دیکھیے. آیا برا کے برق رم لے برق بیچ اس کے قدم ہستی سے تا ملک عدم اس کی روش کی ایک دم تھا نرم رو چوں موج یم گرمی میں بجلی اس سے کم تھی شان رب ذو کرم اس کی روش اس کا چلن تو سن میں یہ قدرت کہاں سر سر میں یہ سرعت کہاں آہوں میں یہ جودت کہاں شہباز میں رفعت کہاں جن میں یہ طاقت کہاں یہ برق میں سہولت کہاں گھوڑوں کی یہ صورت کہاں پریوں کا منہ ریشم سا تن لے شاہ کو مرکب اڑا دل لے کے جیسے دل ربا اور جوہری جوہر اٹھا پا کر محوس کیمیا لے کر خضر آب بقا گوہر کو لے کر شب چرا لے کر اڑے باد صبا بوئے عبیر و یاسمن آقا چلا مولا چلا عالی سوئے آلہ چلا ماہ جہاں آرا چلا وہ عرش کا تارا چلا وہ اللہ کا پیارا چلا وہ عرش کا تارا چلا وہ اللہ کا پیارا چلا پیاری ادا والا چلا نوری سوئے بالا چلا پورے تکے جس کی پھبن ایک روایت میں کہ 80,000 فرشتے آپ کے بائیں طرف تھے سواری پر 80,000 دائیں تھے ہر ایک کے ہاتھ میں نورانی شمع تھی کہ ان شمعوں کے ان مشعلوں کے فروزہ ہونے سے چمکنے سے بطحا کا دالان روشن تھا. جب حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے تو آپ کی ذات بابرکات کے نور کے پرتو سے وہ روشنی نمودار ہوئی کہ ان تمام شمعوں پر غالب آ گئی. بلکہ اگر 1000 سورج اور چاند ستارے بھی ہوتے تو آپ کے نور کے سامنے ماند پڑ جاتے. اس وقت حضرت جبریل سے رب جلیل نے ارشاد فرمایا جبریل میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے 70,000 حجابات میں رکھا ہوا ہے. اس وقت صرف ایک حجاب اٹھایا گیا ہے یعنی مطالبہ یہ تھا کہ رخ سے ذرا نقاب اٹھائیے میرے حضور. صرف ایک حجاب اٹھایا گیا جو ان تمام شمعوں پر غالب آ گیا. اعلی حضرت عظیم البرکت
مجدد دین و ملت اشاہ احمد رضا فاضل بریلوی. اے امام تیرے ذوق کو سلام. کلام الامام امام الکلام. بڑے کی باتیں باتوں کی بزرگ ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بھائی چراغ روشنی دیتا ہے رات کو، نمایاں ہوتا ہے، لیکن وہی چراغ اگر سورج کی روشنی میں رکھ دیا جائے اس کی روشنی نظر آتی ہے، بجھا ہی نظر آتا ہے. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. اب سمجھ آئی بریلی کے تاجدار کی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا رب. اور سنیے میرا امام کیا کہتا ہے کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، کہ چاند و سورج مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے. وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن. جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے. واہ، وہ پھول گلزار نور کے تھے. جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ براق حاضر ہے، قدم رجا فرمائے. آپ اس پر سوار ہو کر ملائے اعلی اور مقربان عالم بالا کی طرف بڑھیں. سبھی آپ کے قدوم فیض لزوم کے انتظار میں ہیں. نبی کائنات وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہونے میں توقف فرمایا. سر ایسے جھکایا. حضرت جبریل علیہ السلام کو خطاب ہوا، آواز قدرت آئی. جبریل میرے محبوب سے اس توقف کا رکنے کا سبب تو پوچھیے. علیم و بذات صدور ہے. مقصد یہ تھا کہ تمہیں بھی معلوم ہو جائے ملائکہ کہ میرا حبیب اگر رکا ہے تو کس وجہ سے رکا ہے، رکا ہے تو کیوں رکا ہے. جبریل پوچھئے میرے حبیب سے، سبب دریافت کیجئے کہ کیوں رک گئے. چنانچہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس رکنے کا سبب کیا ہے. اب آپ نے فرمایا میں آج کی رات نوازشات الہی سے سرفراز ہوا. ملائکہ و مقربین میرے اعزاز و اکرام کے لیے آئے اور براق برق رفتار میری سواری کے لیے حاضر ہے. اب یہ سوچ رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب میری امت کے لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے اور پل صراط کی 50,000 سال کی مسافت سواری کے بغیر پیدل وہ کس طرح طے کریں گے. اللہ نے وحی بھیجی، سونا مغموم نہ ہو، کیونکہ آپ کی امت سے جس شخص کو میں اپنی عنایت سے مخصوص کروں گا اس کو براق پر سوار کر کے
پل صراط پر سلامتی سے گزار کر بہشت میں پہنچا دوں گا۔ اسی مقام پر قرآن حکیم کے 16ویں پارے میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن، قیامت کا وہ دن ہے جس دن پرہیزگاروں کو الی الرحمن وفدا، براق پر سوار کر کے اپنے پاس لائیں گے۔ اور یہاں پر صاحب جلالین نے بیان کیا کہ وفد وافد کی جمع ہے، اور اس کا معنی راکب کے ہیں، یعنی سوار کر کے لایا جائے گا۔ یہ وہ تمنا تھی، یہ وہ خواہش تھی جو دل محبوب میں اپنی امت کے لوگوں کے لیے پیدا ہوئی۔ کانٹوں پر چلنے والا محبوب تیرے لیے سواری کا انتظام کر کے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ براق پر سوار ہوں، ایسے میں براق اچھلنے لگا۔ جبریل نے فرمایا ہے براق کیوں کودتا ہے، حالانکہ تجھ پر ایسا شخص سوار ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری کائنات میں سب سے زیادہ مرتبے والا ہے۔ براق نے کہا جبریل آپ نے درست کہا، مگر میں حاجت مند ہوں، میں سائل ہوں۔ جبریل نے عرض کیا یہاں اس مقام پر تیری کیا حاجت ہے، کیا چاہتا ہے؟ براق نے عرض کیا قیامت کے دن بے شمار براق عالم آرا فلک پیما برق آسا آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس دن بھی حضور ہی مجھے سواری کا شرف بخشیں۔ نبی کائنات نے براق کی درخواست کو قبول کیا اور سوار ہو گئے۔ کیا شان ہے، جملہ آ گیا میرے ذہن میں کہ جو براق پر بیٹھے نبی الانبیاء کہلاتا ہے، اور جو نبی الانبیاء کے کندھے پر بیٹھے ان کا نام حسنین کریم ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے سے نوازا، براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ بھئی دیکھیں ہمارے ادھر گھوڑا ہو یا کوئی دوسرا جانور، اس کا پسینہ ہے تو ایک عجیب قسم کی بو ہوتی ہے۔ براق تو جنت سے آیا تھا، پسینہ آیا خوشبو مہک گئی۔ جبریل امین نے لگام تھامی براق کی، میکائیل نے رکاب پکڑی، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام نے زین پوش اٹھایا۔ کہتے ہیں سفید گلاب جبریل امین کے پسینے سے پیدا ہوا، اور زرد گلاب براق کے پسینے سے پیدا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے معراج کے لیے بلایا گیا تو میرے بعد زمین رونے لگی، تو اس کے رونے سے زرد گلاب پیدا ہوا، اور جب میں معراج سے واپس آیا تو میرا پسینہ زمین پر گرا تو اس سے سرخ گلاب پیدا ہوا۔ خبردار، حضور فرماتے ہیں کہ خبردار، یعنی آگاہ ہو جاؤ، جو شخص میری خوشبو سونگنا چاہے تو وہ سرخ گلاب کو سونگ لے۔ اللہ اکبر۔ اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے پہلے سرخ گلاب نہیں تھا، زرد گلاب نہیں تھا، سفید گلاب نہیں تھا۔
وہ پہلے سے موجود تھے، لیکن ان پسینوں سے جو اثرات ظاہر ہوئے وہ ان صورتوں میں ظاہر ہوئے۔ اللہ، کہا جاتا ہے کہ جبریل امین کو لاکھوں سال کی عبادت کے صلے میں براق کی لگام پکڑنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک لگام پکڑنے کی شرافت ملی، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زین پوش اٹھانے کا انعام ملا۔ اب حضور کی سواری چلی، کیا سما ہوگا، کیا منظر ہوگا؟ بھئی وہ فرشتے جن کی مسلسل ڈیوٹی ہے کہ سلام پڑھو، درود پڑھو، تصور کریں صاحب درود درمیان میں ہے، ہزارہ فرشتے ادھر ہیں، ہزارہ ادھر ہیں، مقربین فرشتے قریب قریب ہیں، تو وہ جو دستار رکھ کے درود پڑھتے تھے، وہ جو آسمانوں پر جب سے بنے درود پڑھ رہے ہیں، آج تو صاحب درود درمیان میں موجود ہے، کیسے خاموش رہیں گے؟ اپنا وجدان ہوتا ہے، اپنا تصور ہوتا ہے، پڑھ رہے ہوں گے۔ کیا پڑھ رہے ہوں گے؟ آپ بھی ذرا تصور کیجیے۔ دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، ورائے عرش میں راج والے، بے کسوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اللہ اکبر۔ لیجی جی سواری چلنے لگی، بطحا کا میدان آپ کے نور سے منور ہو گیا، اور بہشت سے خوشبودار ہوا چلی، صلاۃ و سلام کی صدا گونجی، ہر طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں بلند ہو گئی، بہشتی حوروں نے اس انداز سے ترانے گائے ہو گئے کہ دونوں عالم ہے نور والا، نور کیوں، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ طور چوٹی کو اپنی جھکانے لگا، چاندنی چاند ہر سو پھیلانے لگا، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک جگمگانے لگا، عرش کے صبح و صفا آج کی رات ہے۔ سفر شروع ہو گیا، براق سپرسونک کیا چیز ہے، آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار طیارے کیا چیز ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میری سواری کی نگاہ جہاں تک پڑتی تھی، حد نگاہ پر وہ دوسرا قدم اٹھا کے رکھتا تھا۔ اگر یہ سواری کی رفتار کا عالم ہے تو سوار کی رفتار کا کیا عالم ہوگا؟ اگر یہ سواری کی رفتار ہے تو جو اس کا سوار ہے آپ کی رفتار کا کیا عالم ہے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، نبیوں کی اپنی رفتاریں ہیں،
وہاں تک پہنچیں گے، بات کریں گے، بھائی یہیں کر دیتے ہیں، شاید وہاں تک جاتے دم ٹوٹ جائے، ابھی کرتے ہیں بات، انشاءاللہ کرتے ہیں کہ نبی کی رفتار کتنی ہے، کہ چلتے چلتے ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا ہے، لمحے سے پہلے مسجد اقصی پہنچے ہیں، وہاں بھی موجود ہیں، یہ نبی کی رفتار ہے۔ حضور نے یہ زمینی سفر اپنی رفتار سے طے نہیں کیا، یہ تو حضور کے اعزاز کے لیے، اکرام کے لیے تھا کہ براق کو بھیجا گیا، یہ براق کی رفتار تھی۔ پھر بات وہیں آ گئی، سواری کی یہ رفتار ہے، سوار کا عالم کیا ہوگا۔ جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر کوئی رستے میں آواز دے تو اس کی آواز کی طرف کان نہیں دھرنا اپنے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو داہنی طرف سے پکارنے والے نے پکارا کہ میری طرف نگاہ کیجیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں مگر میں نے اس کی آواز کی طرف توجہ نہ دی۔ اس کے بعد بائیں طرف سے ایک آواز آئی اور اس نے بھی مجھے اپنی طرف ملتفت کرنا چاہا، لیکن میں نے اس کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ اس کے بعد سامنے سے ایک عورت نے سنگار کیا ہوا تھا، مجھے پکارا، رکیے، ٹھہریے کہ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، دریافت کرنا ہے مجھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی طرف بھی خیال نہ کیا۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جو پہلا پکارنے والا تھا، یہودیت کی طرف بلانے والا تھا، اگر آپ اس کی طرف توجہ کرتے تو آپ کی امت یہودی ہو جاتی۔ دوسرا پکارنے والا نصرانیت کا داعی تھا، اگر آپ اس طرف التفات فرماتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی۔ اور آگے پکارنے والی دنیا تھی، اگر آپ اس کی طرف اپنا خیال مبذول فرماتے تو آپ کی امت دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پیچھے سے بھی آواز آئی مگر آپ نے اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ جبریل نے عرض کی کہ یہ شرک اور آتش پرستی کا داعی تھا، اگر آپ اس سے بات کرتے تو آپ کی امت شرک میں مبتلا ہو جاتی۔ اللہ، اس میں یہ حکمت تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سوچا کرتے تھے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا، کیا حال ہوگا۔ تو رب کائنات نے یہ نشانیاں دکھا کر آپ کے دل کو تسکین عطا فرما دی۔ اب سواری چلی تو ایک زمین پر آپ کا گزر ہوا جس پر کھجور کے درخت بکثرت تھے۔ جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں رک کر آپ 2 گانا نفل ادا کیجئے، نماز ابھی ملی نہیں ہے، نماز پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ جبریل کہنے لگا یا رسول اللہ جہاں آپ نے یہ نماز پڑھی ہے یہ آپ کی ہجرت گاہ مدینہ منورہ ہے، چونکہ کعبہ شریف کا دروازہ مشرق کی طرف ہے، اس طرح شمالی سمت کعبہ کے بائیں طرف ہوتی ہے اور مدینہ منورہ کا وقوع بھی شمال میں ہے۔ اس بنا پر اس راز کی حقیقت سمجھنے کے لیے بریلی کے تاجدار کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی۔ کعبہ سے اگر تربت شاہ افضل ہے، کیوں بائیں طرف اس کے لیے منزل ہے؟ اس فکر میں جو دل کی طرف دھیان کیا، سمجھا کہ وہ جسم ہے، یہ مرکز دل ہے۔ اللہ اکبر۔ کہاں رکے؟
کھجوروں کی کثرت والا علاقہ. اللہ کا شکر ادا کیا، نفل پڑے، سجدے کیے حضور دے وہاں پہ. ہم کیوں کہتے ہیں مدینہ مدینہ؟ ذرا تم مدینہ میں جا کر تو دیکھو. کوئی معمولی شہر ہے؟ کسی نے پوچھا یار بتاؤ تمہیں دنیا میں کون سا شہر اچھا لگتا ہے؟ وہ کہنے لگا مجھے تو وہی شہر اچھا لگتا ہے جس میں میرا دل بھر رہتا ہے. اللہ اکبر. صاحبان مدینہ میں رکے. اچھا یہ جبریل کی اپنی مرضی تھی؟ نہیں. اللہ فرماتا ہے جو ان کو ہم کہتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں. یہ ہمارے حکموں کے پابند ہیں. یہ ہمارا لشکر ہے، اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں ہے. ہمارے کہے پہ چلتے ہیں. گویا منشا خداوندی یہ تھی کہ حضور کھجوروں والی اس جگہ پر رکے. مولا روکا ہے کیا دکھانا چاہتا ہے زمانے کو؟ لِنُرِيَهُ آیاتنا. جواب محبت آئے گا من میں کہ مدینہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی. پھر ایک سفید زمین پر حضور کا گزر ہوا. جبریل علیہ السلام نے کہا یہاں بھی سرکار 2 نفل سرکار نے ادا کیے. جبریل کہنے لگا یہ طور سینا ہے. واہ. جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف بخشا تھا. بھئی صدیاں بیت گئی کیوں؟ کہا بتانا چاہتا ہوں وہ جگہ بھی متبرک ہیں، وہاں بھی اللہ کی عبادت کی جائے، وہاں بھی رب کی رحمت نازل ہوتی ہے. جن جگہوں کی نسبت میرے پیاروں سے ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر ایک پہاڑ پر گزر ہوا جس کا رنگ سفید اور چمکیلا تھا. اس جگہ فرشتوں کی ایک جماعت موجود تھی. جبریل پھر وہی کہتا ہے جی تشریف لائیے، قدم رنجا فرمائیے، اس سرزمین کو اپنی پیشانی کے لمس سے اور برکتوں سے مالا مال کیجیے. حضور نے وہاں بھی نفل ادا کیے. جبریل کہتا ہے سن رہے ہیں آپ؟ جی بڑے دھیان سے بڑے دھیان سے. جبریل کہتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جی در منصور، ہاں ٹھیک پہچانا آپ نے. یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اس جگہ کا نام بیت اللحم ہے. کیا سمجھے آپ؟ سنا خاموش رہے، سوچا نہیں، غور نہیں کیا آپ نے؟ بھائی وہاں 2 نفل اس لیے ادا کیے گئے کہ وہاں ولادت ہوئی تھی. جبریل یہ کیوں کروا رہا ہے؟ بھائی میں کب کروا رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے، میں جیسا کہہ رہا ہے حبیب کو ویسا بتا رہا ہوں. اللہ یہ کیوں کروانا چاہتا ہے؟ یہ نفل کیوں پڑے گئے؟ اس کو کیوں ایک منزل بنایا گیا؟ یہاں کیوں رکوایا گیا؟ جواب آئے گا بھئی وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں میرا نبی عیسیٰ پیدا ہوا تھا. تو بولا عیسیٰ تو پیدا ہوئے اتنی صدیاں گزر گئی، اب یہاں محبوب کو کیوں رکوایا؟ کہا اس لیے کہ اعتراض کوئی نہ کرے کہ اگر ولادت کو صدیاں بھی گزر جائے تو ولادت منانا میرے محبوب کا طریقہ. چلیے آگے بڑھتے. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہوا؟ وقت کافی ہو گیا. انشاءاللہ بشرط زندگی کل پاکستانی وقت کے مطابق
بات کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. دراصل لائیو آنے میں جو امر مانے تھا وہ یہ بھی تھا کہ کسی وجہ سے لائیو آنے پہ پابندی تھی 3 ماہ کی، اور وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. تو دوستوں سے محبین سے آنکھیں چار ہو گئی ہیں. اسرار معراج، واقعات معراج، کمالات معراج انشاءاللہ جاری رہیں گے. یہیں سے سلسلہ کل پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.